أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سلام قول من رب الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے یہ قیمتی لمحات جو اپنے دین سیکھنے کے لیے عطا کیے۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت هو السمیع العلیم۔ نہ یہ فقہ ہے اور نہ یہ تفسیر ہے، یہ صرف مفہوم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی کلاس ہے۔ آج کے ہمارے سبق کے جو جز ہیں وہ تخلیق آدم کے بارے میں یہ آیتیں ہیں، ان کی آپ اسکرین شاٹ لیجیے گا یا اسے کہیں نوٹ کر لیجیے گا۔ سورۃ البقرہ جو ہے آیت نمبر 30 سے 39، الاعراف جو ہے 10 سے 25، سورۃ یاسین کی جو ہے وہ 59 سے 60، سورۃ الحجر جو ہے اس کی 26 سے 47، سورۃ طٰہٰ کی جو 115 سے 124، سورۃ نام کی 104 اور بنی اسرائیل کی جو ہے 61 سے 65 اور پھر 72، اور اسی طرح جو ہے سورۃ صاد کی جو ہے 71 اور 85 تک۔ یہ جو ہیں آیتیں ہیں جو ہم نے دیکھنی ہیں۔ چونکہ سبق آج کا تھوڑا لمبا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا صرف ترجمہ پڑھتے ہوئے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کل یہ ہم نے دیکھ لی تھی 30ویں آیت، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا بسم اللہ الرحمن۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے اندر جو ہے کیا کرے گا، خونریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا جو ہے وہ تسبیح کے ساتھ کرنے کے لیے، ہم جو آپ کا تقدس کرنے کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کو تم نہیں جانتے۔ آج کا سبق اس سے آگے چلے گا، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اب یہ پہلی آیت ہے، اس کے ساتھ کنٹینیوٹی، یہ 31ویں آیت ہے۔ اس کا ترجمہ کوئی آپ میں سے پڑھ لے۔ اس کے بعد اللہ نے ساری چیزوں کا نام سکھایا، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتا دو۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے عرض کیا نقص سے پاک تو آپ کی ہی ذات ہے، ہم تو بس صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا، حقیقت میں سب کچھ جاننے سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ جو آخری جملہ ہے یہ بڑا اہم جملہ ہے، اس پہ غور کیجئے۔ فرشتے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ حقیقت میں جان سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو ہمارے یہاں جو ہے نا ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے جی میں علم غیب جانتا ہوں اور مجھے پتا اور فلاں جو ہے جانتا ہے اور فلاں جو ہے وہ ساتوں پردوں کے نیچے سے اور پتہ کیا چیزیں بتا سکتے، یہ ہم سے آگے ہیں جن کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں ہاں آپ نے جس کو جتنا علم دیا وہ اتنا جانتا ہے۔ تو اگلی آیت ہے
پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے جو ہے کیا ہے مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اب یہ بھی جملہ غور کا ہے، فرشتوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کچھ چیزیں جانتے ہو اور کچھ تم چھپاتے ہو، میں تو وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اس کا مطلب فرشتوں کے اندر بھی کوئی چیز تھی، ایسی تھی کوئی جس کو وہ اللہ سے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے جتلا دیا کہ جو کچھ ساری اس زمین و آسمان کی حقیقت ہے اس سب کو جو تمہیں بھی نہیں نظر آ رہی ہے، یعنی فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چل رہا، اس کا نہیں پتہ ہے، وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اور تو اور جو تم نے اپنے اندر چھپایا جو ظاہر کر میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اگلی آیت دیکھیے، پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اب اس آیت پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ اہمیت بتانے کے لیے علم کا جو ہے اظہار کرایا، اور پھر فرشتوں کو کہا اب اسے سیدھا کرو کیونکہ اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ سب نے سیدھا کیا، وہاں جتنے موجود تھے، ابلیس نے نہیں کیا۔ اب یہاں صرف اتنا بتایا کہ اس نے اپنی گھمنڈ یا جو ہے بڑائی کی وجہ سے نہیں کیا اور نافرمان ہو گیا۔ اب اصل مکالمہ آگے آئے گا، یعنی قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ کسی ایک جگہ پہ ایک بات کہتا ہے، ایک اشارہ دیتا ہے، ایک جملہ کہہ دیتا ہے، اس بات اشارے کو آگے جا کے کئی آیتوں میں جا کے جو ہے وہ اسے واضح کرتا ہے بہتر، یعنی قرآن خود اپنی تشریح خود کرتا ہے۔ قرآن جو ہے اس کی آیتیں جوئی ہیں، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ان کو جوڑنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اب یہ پورا واقعہ ہم حضرت آدم کی تخلیق سے شروع کر رہے ہیں، اور اب ہم چل رہے ہیں اسٹیج وائز، دیکھیں ان کو اللہ نے کس طریقے سے بیان کیا۔ 35ویں آیت میں آتا ہے پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں فراغت جو چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شامل ہو جائے۔ اس آیت میں باقی چیزیں نہیں بتائیں، صرف اتنا کہا کہ ہم نے ان دونوں سے یہ کہا کہ یہاں جنت میں رہو، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے، اور جو مرضی کرو رہو کھاؤ پیو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے اپنے اندر بہت سے معنی اور بہت سی تشریح چاہتی ہے، لیکن اس آیت میں نہیں دی گئی۔ اس میں کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اب اس تم سب میں کون کون تھے نہیں بتایا۔ تو کیا یہ آیت اس حد تک پہنچنے پر آپ کے لیے متشابہ تھا، آپ کو اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کون کون اس میں شامل تھے؟ پھر کہا تم سب ایک دوسرے، یہاں نہیں بتایا کون ایک دوسرے کو، اگلی آیتیں آئیں گی اس میں کھل کے ایک ایک بات سامنے آ جائے گی، کن کو کہا تھا نیچے اترو، کن کو کہا تھا ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور اہم بات جو ہے آخری جملہ، یہ یاد رکھیے آیت کا جو آخری جملہ ہوتا ہے یا قرآن کی کسی سورت کا آخری اور جو ابتدائی جملہ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتے ہیں اس سورت کے لیے، ابتدائی اور اختتامی۔ اور تمہیں خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں زندگی یہ ہے کیا ہے گزر بسر کرنا ہے، تمہیں خاص وقت تک ٹھہرنا ہے، اس کا مطلب تم دائماً ہمیشہ زمین میں نہیں رہو گے۔ وہ وقت کتنا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا، ہمیں یہ ہونا کہ اللہ نے کہا کہ خاص وقت تک تم نے ٹھہرنا ہے، وہ خاص وقت تک ٹھہرے۔ ہر وہ ذی روح جس کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کرنا ہے اور کیا ہے کر رہا ہے، اس کے لیے خاص وقت ہے۔ صرف ایک کو تخصیص مہلت دی گئی ہے، وہ بھی ابھی آگے آئے گا تو میں بتاؤں گا، اس نے مہلت مانگی اور اللہ نے کہا تجھے مہلت ہے، اور وہ بھی اس وقت تک ہے جب تک جو ہے انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں آگے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ابھی ہم تسلسل میں پڑھ رہے ہیں آتے، یعنی ہم نے سورۃ البقرہ کی 30ویں آیت سے شروع کیا، 31ویں دیکھی، 32ویں، 33ویں، 34ویں،
تو اسی طرح ہم ترتیب سے چل رہے ہیں. تو اس آیت کے اندر یہ دیکھیے 37ویں میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. ہم نے فہم حاصل کرنا ہے کہ اس آیت سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے، اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں آدم کو کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ، آدم اور حضرت اما ہوا کو، ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے. پھر انہوں نے غلطی کی، کیونکہ وہ بھی کچھ اشارہ کر دیا، کچھ آگے چل کے ہوگا کہ کس وجہ سے کی. اور پھر یہ کہا کہ اب تم یہاں سے اتر جاؤ، تم نے زمین میں رہ. جب وہاں سے نکالے گئے یا اس سے پہلے ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا نے جو ہے توبہ کی، انہوں نے ندامت کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا. یہ ہم انسانوں کی سرشت میں غلطی موجود ہے، ہم غلطی کریں گے، کرتے ہیں، ہم میں کمزوری ہے، ہم جو ہے کمزور پیدا کیے گئے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے اپنی رحمت کو جو ہے وسیع کر دیا کہ جب بھی کوئی گناہ کر کے توبہ کرے گا، کوئی ندامت کا اظہار کرے گا، اللہ اسے معاف کرے. یہاں تک کہتا ہے ابن آدم پہاڑ کے برابر گناہ کر کے آ جا، میں معاف کروں. اللہ 2 چیزوں سے روکا ہے، کفر اینڈ شرک. اور لعین معین جو شیطان ہے وہ بڑا استاد ہے، بڑا تجربہ کار ہو گیا. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ باقی چیزیں تو اللہ نے ویسی معاف کر دینی ہے رحمت سے، یہ تو معاف نہیں کرتا. وہ ہمیں ان کے اندر انوالو کرتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم جو ہے کس وقت شرک اور کفر کا مرتکب ہو جاتے ہیں، کس وقت ہمارے ذہن میں خیالات آ جاتے ہیں، عملی طور پہ ہم کرتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ زبانی طور پہ اظہار کرتے ہیں اور جو ہے شرک کفر کا مرتکب. لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر آپ ہر روز، ہر وقت، ہر عمل کے بعد یہ مان کے اللہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے صحیح کیا، اور اگر آپ جان بوجھ کے کریں، پھر تو یہ سمجھ لیں کہ پھر تو آپ اس کیٹیگری میں چلے گئے جس کے اوپر جو ہے سٹیمپ لگ رہی ہیں. اللہ کہتا ہے ختم اللہ قلوبہم، ان کے دلوں میں مور لگا دیتا ہوں. پھر اس کیٹیگری میں جو جان بوجھ کے، ہاں جو نادانستگی میں کر رہا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، کفر ہے، ہو گیا، ندامت کری، توبہ کی، اللہ معاف کر دیتا ہے. پھر کیا کہا؟ اور ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا. یعنی آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے اور سجدہ سے لے کر یہ آیتیں تسلسل میں چل رہی ہیں کہ کیا کیا واقعے کسی ترتیب سے ہو رہے ہیں. پھر اللہ نے کہا اب چونکہ تم لوگوں نے جو ہے خلاف ورزی کر دی ہے، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے. کیوں نہیں رہ سکتے؟ وہ بھی آگے قرآن خود بتائے گا کہ کیا حالت ہو گئی تھی. کہا اب تم جو ہے نیچے اترو. ہاں ایک چیز ہے، دیکھیں میں نے کہا ہر آیت یا ہر سورت کا آخری جو جملہ ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس میں کیا ہے؟ تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. میں تمہارے لیے ہدایت بھیجوں گا، میں تمہارے لیے جو ہے اپنے جو ہے وہ میسنجرز بھیجوں گا، پیغمبر بھیجوں گا، اپنے نبی بھیجوں گا، رسول بھیجوں گا، اپنی کتاب بھیجوں گا، کہ ہدایت ہدا آئیں گی اور جس نے اسی پیروی کی، اس ہدایت پہ چلا، اس کے متعلق آخرت. اور جو نہیں ڈالا، جس نے اسے قبول نہیں کیا، جس نے اس پر عمل نہیں کیا، جس نے اس کو اختیار نہیں کیا، پھر اس کے لیے ایک ہی چیز چھوڑی ہے میں نے، وہ ہے ان سب کو جو ہے میں پھر نار، اس کے لیے لفظ آتا ہے نار، آگ، آگ کے اندر ڈال دوں. آخری آیت جو اس سلسلے کی ہم نے کہا تھا، ہم نے سورۃ البقرہ کی 30 سے 39 تک آیتیں پڑھنی ہیں، تو یہ آئیے اس پہ غور کرتے ہیں. اور چونکہ میں نے کہا تھا یہ سبق کی آخری آیتیں سن رہیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. فکس کر دیا، ایک فیصلہ لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ کہ ہم ہدایت بھیجیں گے، جو اس کی پیروی کریں گے امن سکون چین میں رہیں گے، انہیں غم دکھ نہیں ہوگا.
اور اس کے برعکس جو انکار کریں گے ان کا کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا. جو ہماری آیتوں کو قبول کرنے سے انکار کریں گے, جھٹلائیں گے, وہ آگ میں جانے والے ہی نہیں ہیں, ہمیشہ وہاں رہیں گے دائمن. کیوں؟ کفر. میں نے کہا نا دو چیزیں اللہ نہیں بخشتا, کفر اور شرک. کفر کے معنی کچھ بھی نہیں ہے, انکار. جس نے انکار ہی کر دیا کہ میں رسالت پہ ہی نہیں ایمان لاتا, میں نبی کو ہی نہیں مانتا, میں جو ہے کتاب اللہ کو ہی نہیں مانتا, میں اللہ کو ہی نہیں مانتا, اس کے لیے تو کوئی چیز رہ ہی نہیں گی پیچھے. یہ دنیا کی جتنی اس کی مہلت ہے, زندگی ہے, وہ بس گزار لے گا. اللہ اس دنیا کے اندر اسے کچھ سہولتیں دے گا تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ دنیا میں جب مجھے آپ نے یہیں پکا بھیجنا تھا تو پھر جو ہے مجھے وہاں تو کچھ دیا ہوتا. تو وہ بھی اللہ اس کی استطاعت جتنی لکھی ہے اس کے حساب سے اسے توفیق دیتا ہے, دنیا برتنے کی دنیا دیتا ہے. لیکن آخر کار انجام کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے عذاب یا دوزخ کی زندگی ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. یہ سورۃ الاعراف کی آیتیں شروع ہو گئیں. یہاں ہم نے 10 سے 25 تک آیتیں لینی ہیں. آئیے 10ویں آیت کو جو ہے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا, مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار. سورۃ بقرہ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہوا کیا. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, سجدہ ہوا, شیطان کا جو ہے وہ انکار ہوا, پھر دونوں کو سہولت دی گئی, پھر جو ہے جنت کے اندر جو ہے وہ ان سے غلطی ہوئی, اور پھر جو ہے انہیں تنبیہ کے ساتھ جو ہے اور پھر توبہ قبول کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا, اور ساتھ میں شیطان ملعون جو دشمن ہے وہ بھی بھیج دیا اور بتا دیا تم دونوں دشمن ہو. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی بتایا کہ دیکھو میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس, اور جو اسے مانے گا ٹھیک, اور جو نہیں مانے گا اس کا میں یہ انجام کر دوں گا. اب یہ دوسری جو ہے سورۃ الاعراف شروع ہو گیا. یہ وہ کیا کہتے ہیں اس حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا, تمہارے لیے یہاں سامان زیست فرمائے گا, اگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہو. انسان بہت کم شکر کرتا ہے, بہت کم لوگ ہیں شکر کرتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں یہ احساس کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں. کسی کے پاس اگر کھانے کو نہیں ہے تو وہ اسی کے گلے میں ہے, کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کے, کسی کے پاس آسان سہولت زندگی جیس نہیں ہے تو وہ سمجھتا نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ تیرے جسم کی ایک ایک چیز جو ہے کتنی قیمتی ہے. اگر تیری آنکھیں بصارت لے جائے, اگر تیری جو ہے سماعت وہ لے جائے, اگر تجھے معذور کر دے, اگر تجھے جو ہے تیرے گردوں سے محروم کر دے, کام نہ کر رہے ہو, تیرا دل جو ہے نکارا کر دے, تو تیری کیا زندگی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کتنے لوگ ہمارے سامنے ہیں, اللہ نے ان کو دنیا سے نوازا ہوا ہے, بے تحاشا دنیا کی ہے, لیکن ساتھ میں جو ہے ایسے ایسے مرض اور ایسی ایسی معذوریت اور ایسی ایسی تکلیفیں لگا دی ہیں کہ ان کی کوئی زندگی نہیں ہے. ان سے بہتر تو ایک وہ ہے جو بھوکا ایک ٹائم کا ہوتا ہے, ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے, ایک کا نہیں ملتا, رات سونے کے لیے نہیں ہے, پتہ نہیں کس ساتھ میں, وہ اس سے بہتر زندگی گزار رہا ہے. آگے کیا کہتا ہے اگلی آیت ہے 11ویں. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, پھر تمہاری صورت بنائے, پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو, اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا. یہ اب وہ اس کے احسانات ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی, ہم نے تمہیں بنائے, تمہیں ایک صورت دی, شکل دی جس پہ تم معین ہو, تم پہ جو ہے فدا ہو اپنے آپ پہ, اور پھر فرشتوں سے تمہیں سجدہ کرایا یعنی تعظیم دلائی. صرف شیطان ایک ابلیس تھا جس نے تمہیں سجدہ. یہ سارے کیا یہ احسانات تھے, یہ ہمارے وہ احسانات ہیں ہم پر اللہ کے کہ ہم جو ہے اس کا شکر کرتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا, اللہ تو نے ہمیں ایمان میں دیا, اللہ تو نے ہمیں صحت دی, تو نے ہمیں چلتے پھرتے ہاتھ دیے, معذوری سے بچایا. اب اگلی سورت دیکھیے 12ویں کیا کہتی ہے. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. شیطان ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا, جب میں نے جو ہے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو تو نے حکم کیوں نہیں مانا؟ اگر دیکھیں یہاں پہ اب بہت غیری بات ہے. وہ کیا کہتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے غلط کیا یا اس سے غلطی ہوگی یا اس سے قصور ہو گیا, وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں,
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس سے مٹی سے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. وہ اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے، اپنی وکالت کر رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے نہیں کیا. یہ نہیں دیکھ رہا کہ حکم جو ہے وہ ربی تھا، حکم جو ہے وہ حاکم الحاکمین کا تھا، حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا تھا، اور تمام جو اتنے موجود تھے سب نے سجدہ کرنا تھا، اس نے نہیں کیا. اور نہ کرنے کا جو جواز ہے وہ جو ہے اس کے جو ہے کیا بن گیا، پکڑ بند. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑھائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا کے در حقیقت ان لوگوں میں سے جو خود اپنی ذلت چاہتے. اللہ نے ایک قانون اور دے دیا، کہا جو بڑھائی کرے گا، گھمنڈ کرے گا، وہ جو ہے ذلیل ہوگا. بڑھائی گھمنڈ اللہ کا حق ہے، اللہ کو بڑھائی حاصل ہے، اللہ کو ہے کہ وہ خالق ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور جتنی ہے سب اس کی مخلوق ہے. وہ چاہے جس وقت چاہے اسے فنا کر دے، جس وقت چاہے وہ ایسی یا اس سے بہتر اور بنا لے، یا جب مرضی کرے. مخلوق کو چون چرا کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، نہ اجازت ہے. جو یہاں پہ یہ کرے گا، بڑے بڑے فرعون گزرے، کیا کہتے تھے، انا ربکم الاعلی. فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا میں رب ہی نہیں سب سے بڑا. نمرود نے بھی یہ کہا تھا میں ہی رب ہوں. دنیا میں بھی بڑے بڑے رب ہو کے گزرے ہیں، لیکن انجام کیا ہوا، ذلیل ہوئے، عذاب کا شکار ہوئے. صرف اس دنیا میں ہی نہیں، آنے والی زندگی میں بھی ان کا ہمیشہ کے لیے انجام بتا دیا گیا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونا. آئیے اگلی آیت لیتے ہیں سورۃ اعراف کی. بسم اللہ. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھا جائیں گے. یہ اب مکالمہ چل رہا ہے شیطان اور اللہ کے درمیان. اللہ نے اسے پوچھا نا کہ تجھے کیا ہوا، تو نے کیوں نہیں سیدھا کیا؟ اس نے کہا میں آگ سے پیدا ہوا، میں اس سے بہتر ہوں. اور اسے آپ نے مٹی سے، مٹی بھی کون سی آتا ہے، کھنکھنتے سڑے ہوئے مٹی سے تجھے بنایا، گارے سے. بولا یعنی شیطان نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ سب اٹھائے جائیں گے. پہلے اس نے مہلت مانگی. اللہ کیا کہتا ہے دیکھیں، کالا انکا من المنظرین. میں تو یہ مہلت ہے، مجھے کالا انکا بے شک من المنظرین، انتظار کرنے والوں میں تجھے مہلت ہے، جا دے دی. جب مہلت مل گئی پھر اس نے اپنے دل کی بات نکالی. اب وہ بڑی غور کی بات ہے. کیا کہتا ہے؟ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر جو ہے بیٹھوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے اس پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا. پھر کیا کروں گا، ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزر نہ پائے گا. اب اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میاں تو نے مجھے تو گمراہ کر دیا نا، اب مجھے مہلت بھی دے دی، اب دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کروں. میں اب انسانوں اس پہ بیٹھوں گا، اور جو بھی اس راہ پہ آئے گا اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، ان کے اوپر جو ہے وسوسوں اور جو ہے فکروں اور جو ہے ڈراموں کی شکل میں جو ہے دباؤ ڈالوں گا، اور تو دیکھے گا ان میں سے اکثر جو ہے آپ کے شکر گزار نہیں ہوں گے، نافرمان ہوں گے. And it's happened. اللہ کو بھی پتا تھا یہ ہوگا ایسے. اللہ نے بھی کوئی جواب دیا تھا. یہ دیکھتے ہیں اللہ نے کیا کہا اس کو. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو سمیت ان سب سے جہنم کو بھر. خالق ہے، مالک ہے، دیتا ہے، فیصلہ صاف کر کے دے دیا. دیکھیں اللہ نے رائے نہیں بند کی. اس نے کہا میری ہدایت آئے گی، جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے یہ ہے، جو نہیں کرے گا، یہ کار کرے گا، ان کے لیے یہ ہے. اور یہاں یہ شیطان کو بھی صاف بتایا تو جتنا کر سکتا ہے کر لے، اور اگر کوئی تیرے ساتھ چلے گا تو یاد رکھ تو اور وہ سب کے سب کو جہنم سے بھر دوں گا.
I don't care, مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو دیکھو ہم انسان جو ہے ایک ایسی مخلوق ہے جو ٹائم باؤنڈ ہے. ٹائم باؤنڈ کا مطلب ہے ہماری تخلیق بھی ایک وقت ہوگا، ہمارا اختتام ہوگا، ہمارا انجام ہوگا، اور ہماری زندگی جو ہے وہ یہ آزمائشی اور جو دائمی زندگی جو ہے وہ تو پتہ نہیں اس سے پہلے کتنے ہی عالم، کتنے ہی جہاں، کتنے ہی جو ہے بنائے جا رہا ہے، اور ہمارے بعد بھی بنایا ہوگا. تو ٹائم لیس ہے، اس کا تو ٹائم ہی نہیں ہے نا. ٹائم فریم ہمارے لیے ہے، ہماری عقل سوچ اس ٹائم فریم سے نکل نہیں سکتی، کیونکہ ہماری ہر چیز ٹائم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہمارا پیدا ہونا ٹائم کے ساتھ، ہمارا مرنا ٹائم کے ساتھ، ہمارے درمیان موت اور زندگی کے درمیان، موت اور جو ہے پیدائش کے درمیان جتنی زندگی ہے وہ ایک ٹائم باؤنڈ ہے. اس لیے ہم ہر چیز کو ٹائم باؤنڈ کے ساتھ کاؤنٹ کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر چیز ہماری مکان پہ ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ مکان ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ فلسفہ حیات نظر کی چیزیں ہیں. ہمارا تو یقین ہی پہ ہے کہ ہاں یہ آسمان ہے نظر آ رہا ہے، یہ زمین ہے ہاں نظر آ رہی، یہ چاند تارے ہیں نظر آ رہے ہیں، یہ انسان ہے نظر آ رہے ہیں، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ حشرات نظر آ رہے ہیں. تو لامکان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لامکان ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور ہم اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو ظاہری چیزیں ہیں، جو احکامات ظاہر پکے ہیں، محکم ہیں، ان کو ہم چھوڑ کے متشابہات اور ان میں فکر کرنا چاہتے ہیں جو لامکان کے سامنے. لامکان ہمارا فیلڈ ہی نہیں ہے. فیلڈ ہوتا تو ہمیں اس کا علم دیا ہوتا، اس کے اندر ہمیں اختیار دیا گیا ہوتا، اس کے اندر ہمیں اسی طرح جیسے ظاہری چیزوں کا علم اور اس کا استعمال اور اس کا جو اختیار دیا وہ دیا ہوتا نہیں. تو وہ کیا کہہ رہا ہے، یقین میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو اس میں سب کو جہنم سے. اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بھی تنبیہ کی، کیا کہہ رہا، بسم اللہ، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ دیکھیں آدم کی تخلیق، اس کا واقعہ کیا تھا، سورۃ البقرہ میں 30 سے 39 تک تھا. یہ سورۃ الاعراف 7ویں سورت ہے قرآن کی. اس 7ویں سورت میں جا کے پھر اس بات کو دہرایا جا رہا ہے تاکہ تم بھول نہ جاؤ کہ ہم نے آدم اور آدم کی بیوی کو کیا کہا تھا، ہم نے تمہیں کیا سہولت دی تھی اور کس چیز سے منع کیا تھا اور کیا تنبیہ کی تھی، وہ جو ہے پھر یہاں ریپیٹ ہو. یہ 20ویں آیت دیکھتے ہیں اس کی. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس طرف سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہو. اب شیطان کے طریقہ کار واردات کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اللہ نے تو دونوں کو، حضرت آدم اور اماں حوا کو بنا کے جنت میں رہنے کے لیے آزادی دے دی، سب چیزوں کی سہولت دے دی، ایک درخت سے بنا کر دیا. اب شیطان جو ہے اس نے تو چیلنج کیا تھا، اور جنت میں جو ہے جب تک وہ ہیں وہ کچھ نہیں. تو اس نے کیا، ان کو جنت سے نکلوانے کے لیے کیا کیا، ان کے اندر وسوسے ڈالنے شروع کیے، ان کو جو ہے اس کام کے لیے جو ہے کیا ہے تیار کیا، اس کام کو ان سے کروایا، جس کی وجہ سے جو ہے کیا ہے وہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے کھل گئیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے عذاب کا جو ہے شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو ہے وہ ہوئے. اور اس نے کیسے کہا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے قسم کھا کر کیسے کہا تھا، میں تمہارا سچا خیر خواہ. لیکن آہستہ آہستہ آیتیں ایک دوسرے کی وضاحت اور جو ہے ایک دوسرے کی تشریح کرتی چلی آ رہی ہیں. شروع میں صرف اتنا کہا کہ آدم کو بنایا، فرشتوں کا سجدہ کرو، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا. پھر اس سے پوچھا تو نے کیوں نہیں کیا، اس نے کہا جی میں جو اس سے بہتر ہوں. پھر اسے کہا چل نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، دھتکارا گیا. اس نے کہا مہلت دے، کہا مہلت دی، کہا اب میں ان کے جو ہے راستے پہ بیٹھوں گا، ان سب کو جو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا. کہا کوئی فکر نہیں، جتنے تیرے ساتھ سب کو جہنم میں ڈال دے گا. اب پھر دوبارہ ذکر شروع کیا کہ جو وہ دونوں تھے ان کو جب ہم نے کہا وہاں رہو کہو، تو شیطان آیا، اس نے ان کو پھسلایا اور ورگلایا، اور جب وہ اس کی باتوں میں آ گئے ان کی شرمگاہیں کھل گئی، وہ جو ہے جنت میں رہنے کے قابل نہ رہے، اپنے جسم کو پتوں سے چھپانے لگے. اور یہ اس نے کیسے کہا، ان سے قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں،
اللہ نے اس لیے اس درخت سے منع کیا ہے کہ تم کہیں اس کا پھل کھا کے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیش کے جنت میں نہ رہنے والے بن جاؤ۔ اور جب قسم کھائی، یہ پہلا تھا جس نے قسم کھا کے جو ہے یقین دلانے، آج دنیا میں ہم اس کے اوپر ہی چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں جو سب سے زیادہ قسمیں کھاتا وہ اتنا ہی جھوٹا ہوتا ہے، کہ وہ اپنی جھوٹی بات کو یقین دلانے کے لیے بار بار قسم کھاتا ہے۔ ورنہ یاد رکھو جو صحیح بندہ ہوتا ہے وہ انتہائی اپنے غصے، اپنے بے بسی اور اپنی مجبوری کی آخری حد پہ ایک بار قسم کھاتا ہے، اور جو ہر بات پہ ہی قسم کھا رہا ہے نا، تو سمجھ لو یہ بندہ جو ہے نا، یہ وہی ہے جس نے وہاں بھی قسمیں کھا کر، وہ شیطان تھا، یہ انسان نما شیطان۔ اب اللہ اس کی وضاحت کر رہا ہے جو پچھلی آیتیں تھی۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ جب اللہ نے للکار کر یہ کہا تب دونوں نے کیا کہا کہ اللہ ہم سے خطا ہوئی۔ دونوں بول اٹھے، کیا بولے؟ اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، ظلم کیا۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں قرار اور سامان زیست ہے۔ اور فرمایا وہیں تم کو جینا، وہیں مرنا، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ کیوں؟ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ اب ہماری باری آ گئی ہے، ہمیں بھی وہی پیغام میسج دیا جا رہا ہے کہ جو حضرت آدم اور حوا، کہ اس کی پیروی نہ کرنا، اس کے پیچھے مت چلنا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور جب تو کیا یہ میں تم کے دشمن ہو، یاد رکھنا۔ اب ہمیں بھی یہ جان، اے آدم کے اب ہم یہ کہیں گے ہمیں کب کی تھی ہدایت اللہ نے؟ تو وہی ربکم، جیسے ہمیں یاد نہیں، اللہ یاد دلا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میں نے تم سب سے کام لیا، تم سب نے اس وقت مانا کہ میں تمہارا رب ہوں، ہمیں تو نہیں یاد نا۔ اسی طرح یہ بھی ہمیں یاد نہیں کہ اللہ نے کب ہمیں منع کیا کہ ہم شیطان کی۔ قرآن بتاتا ہے، کیسے بتاتا ہے؟ اپنے مختلف مقامات پہ یاد دہانی کے ذریعے آپ کو بتاتے کہ اے اللہ کے بندو، اے میرے بندو، تمہیں میں نے ہدایت کی، شیطان تمہارا جو اس کے پیچھے چلے گا اس کے ساتھ ان سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا۔ بار بار بتا رہا ہے وہ تو۔ یہ اور بات ہے ہم وہیں پہ آ کے کھڑے، اللہ تو ربوں کا ہمیں نہیں یاد اللہ میاں، تو ہمیں نہیں یاد اللہ میاں کب آپ نے کہا تھا شیطان؟ تو اور کیا ہوا؟ یہ پیچھے اتنی آیتیں جو پڑھ کے ہیں اس میں کیا تھا؟ میسج کیا تھا؟ فہم اس میں کیا تھا؟ اب آئیے سورت یاسین کی دیکھیں، اور میری ہی بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں کب کہا اللہ نے تو کہا ہے، سورت یاسین کھولو دیکھو یہ، اور میری ہی بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے، اور کیا ہدایت نہیں دے رہی؟ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قرآن کھول کے بتا رہا ہے کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، یہ کر، یہ میں چاہتا ہوں، یہ تیرا مقصد حیات ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری عبادت کرو اور کسی کی نہ کرو، میری بندگی کرو، میرے احکامات پہ چلو، جن جن چیزوں سے میں منع کر رہا ہوں ان سے رک جاؤ۔ اور تم کہتے ہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو کب کہا؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم اس کے باوجود اس کے پیچھے لگے ہوئے؟ جس نے حضرت آدم اور اما حوا کو جو اپنے پیچھے لگا لیا تھا اور جنت سے نکلوا دیا تھا، اور جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے یقین دلایا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تمہیں اللہ نے اس لیے منع کیا کہ تم ہمیشہ کے لیے اس میں نہ ہو جائے، یا تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ۔ ہم انسانوں کا خیال ہے، ہماری عقل محدود ہے نا، تو اس لیے ہر چیز کو جو ہم اپنے سے اوپر لے لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں فرشتے جو ہے وہ نوری مخلوق ہے، بے گناہ ہے، اللہ کے احکامات پہ پابندی پہ چل رہے ہیں، جس کام پہ لگا دیں وہ ہم سے بہتر۔ آپ ایک بات بھول جاتے ہو، اللہ نے خلیفہ انسان کو خلافت ہمیں دی ہے،
ہم اس کے خلیفہ ہیں تو ہر تمام مخلوق جو ہے ہمارے سے درجے میں نیچے ہے، لیکن یہ ہماری بے عقلی ہے، ہمارا عقل کا قصور ہے، یا شیطان کا دھوکہ ہے کہ اس نے ہمیں ایسے رستے اور ایسے پٹری پہ چلا دیا ہے کہ ہم اس حقیقت کو فراموش کر کے کہ اللہ کے نائب ہو کے اللہ کی آئی ہوئی ہدایت کو سمجھنے کے باوجود یا سمجھے بغیر اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم ہی تو ہیں، بس ہم ہی ہیں، ہم ہی ہم ہیں، اور تو کچھ ہے نہیں اس کا۔ کیا کہا؟ حاضی جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی جنت میں جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، یعنی جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا کہا جائے گا یہی ہے وہ جہنم جس سے تمہیں دنیا میں ڈرایا، تم وہاں تو ڈرتے نہیں تھے، آج جو ہے تمہارے اندر حوصلہ نہیں اس کے اندر جانے کا، آج تم جو ہے آہوزاری میں لگے ہوئے، اور ایسوں کے ساتھ ہوگا کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو، وہ آگے نہیں ہے، کل وقود والناس والحجارہ، وقود یعنی ایندھن جو ہے اس کا کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہیں، یہ جو انسان جلیں گے لکڑیوں کی طرح، جیسے ایندھن کیا ہوتا ہے؟ آپ کوئلہ، لکڑی یا کوئی چیز جو ہے آگ میں ڈالتے ہیں، اس سے آگ کو جلاتے ہو، اس سے آگ جل رہی ہوتی ہے، جہنم میں ان سے آگ جلے گی، اس سے وقود والناس والحجارہ، انسان اور پتھر جلیں گے وہاں۔ اب اندازہ لگائیں وہ آگ کیسی ہوگی، اور اس کی جو فیلنگ ہے، جو اس کا پنشمنٹ ہے، افیکٹ ہے، وہ کیا ہوگا؟ آج ہمارا ایک ہاتھ کا حصہ، جسم کا کوئی حصہ پانی سے، آگ سے جلتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک تھوڑا سا معمولی حصہ جلا ہوتا ہے، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ تڑپتے رہتے ہیں، اور جہاں پورا جسم جل رہا ہوگا، ایندھن کے طور پہ جل رہا ہوگا، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا؟ اور سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ آپ ختم نہیں ہوں گے، موت نہیں آئے گی، آپ کا جسم جل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، دوبارہ بنا دیا جائے گا، پھر سے وہی عمل شروع ہوگا، بار بار ہوگا، حتیٰ کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا رہے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، سوچیں، فکر کریں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب، تو چھٹکارا کیا ہے؟ کیسے بچ سکتے؟ اس نے کہا میں نے ہدایت بھیج دی، میں نے کتاب بھیج دی، کھلا کھلا اس کے اندر لکھ دیا کیا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں جو ہے کیا کمائی کرتے رہے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی تکلیف ہوگی انسان کے لیے، قیامت کے دن جب حساب کتاب کے لیے آئے گا، اس کا منہ زبان بند کر دی جائے گی، اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ کہیں گے ہم نے فلاں فلاں وقت یہ کام کیے، جسم کا ایک ایک حصہ عضو بولے گا، اور انسان کہے گا اے میرے جسم میں تو میرے خلاف ہو گیا، تو یہ خود گواہ دے گا، یعنی جسم آپ کا اپنے خلاف گواہی دے گا جو آپ دنیا میں کرتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دے، پھر راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ کیا کہا؟ وَأَبْصَارَهُمْ، پہلے کہا نور دیا، اور چاہے تو کیا چھین لے، ابصار ان کی نظر بصارت کوئی چھین لے تو چھین سکتا۔ قیامت کے دن ہوگا کیا ہوگا؟ کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ دنیا میں تو ہم آنکھوں والے تھے، صحیح بصارت والے تھے، یہ ہمیں یہاں سال میں کیوں اٹھا؟ تو جواب پتہ کیا ملے گا؟ کہے گا وہاں تم نے میرے حق اور ہدایت سے آنکھیں موڑے رکھی، اندھے بنے رہے، اب مزہ چکھو، یہاں پہ تم اندھے ہی رہو گے۔ تو اللہ کہتا ہے ہم جب چاہیں جو ہے ان کی بصارت سے یہاں مراد ہے عقل، جب چاہیں ان کی عقل سلب کر لے، دیکھتے ہوئے بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، دیکھتے ہوئے بھی نہیں سمجھیں گے، سوچیں گے کہ یہ کیا ہے، اور اندھا دھند جو اس کے اوپر چلتے ہیں۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے لوٹ سکے۔ امتوں پہ قوموں پہ عذاب ایسے آئے ہیں، ابھی کھدائیاں ہو رہی ہیں، ابھی سی سے سمندر سے نکل رہے ہیں، ان کو اسی حالت میں اللہ نے رکھا جس حالت میں عذاب کہ یہ کام ایسے ایسے کر رہے تھے، دیکھو۔
جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی کہ لمبی عمر ہم مانگتے نا اللہ اللہ عمر بڑی کرتے اللہ تیری عمر زیادہ کر دے. یہ زیادہ عمر کے بھی فائدے بھی ہیں. فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو مہلت مل جاتی ہے, آپ کو ہدایت مل سکتی ہے. آپ اگر ہدایت پہ چل پڑے تو آپ جو ہے وہ بقایا زندگی کو جو ہے کارآمد بنا کے اپنی پچھلی زندگی کا جو ہے تلافی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہے, پھر یاد رکھیں کہ یہ جو مہلت آپ نے مانگی وہ الٹا آپ کا عذاب بڑھا رہی ہے. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتے ہیں. یہ تو نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے. یعنی یہ کتاب کیا ہے؟ یسرنا القرآن, ہم نے اسے آسان کر دیا, صاف ہے. تم آؤ تو صحیح, تم اسے کھولو تو صحیح, تم اسے پڑھنا تو شروع کرو. چلو ترجمہ ہی صحیح پڑھو, کچھ تو کرو, کچھ تو غور و فکر کرو, کچھ تو فہم اس سے حاصل کرو, کیونکہ یہ صاف پڑھی جانے کی کتاب ہے. یہ کچھ ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا یا جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یا جب اس کی ریکارڈنگ ہے اس میں سے دیکھ لیں. یہ آپ کا سیلف اسٹڈی ہے. یہ آیتیں چونکہ سبق بہت لمبا ہو گیا تو اس لیے ان آیتوں کو یہاں نہیں لیا گیا. یہ آیتیں بھی اسی سبق اور مضمون سے ریلیٹڈ ہیں. آئیے اختتام کے لیے چلتے ہیں. سورۃ طٰہٰ کیا کہا؟ اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. جب اگر میری طرف سے اب تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ برخے گا. یہ دیکھو جو پچھلے ریفرنس آ رہے تھے نا کہ کون ایک دوسرے کے کس کو کرا, اب آیتیں کھولی ہیں, آیتوں سے جڑی ہوئی ہیں. یہاں بتا رہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے یہ تھے. اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ, تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. یہ نہیں ہے کہ اب ہو ہمیشہ کے لیے یہ ہے. اب اگر میری طرف سے تو تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بختے. یہ تیسری آیت ہم پڑھ رہے ہیں. سورۃ بقرہ میں پڑھا, سورۃ حجرات میں پڑھا, اب یہ سورۃ طٰہٰ. یعنی ہر آیت میں ایک مضمون کو بار بار قرآن ریپیٹ کرتا ہے, مختلف موقعوں پہ ریپیٹ کرتا ہے کہ شاید اب سمجھ آ جائے, شاید اب سمجھ آ جائے, شاید اس چیز کو سمجھ جائے. اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو. میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھے سے دو. یہ جو ہے یہود کو جو ہے للکارا گیا کہ وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بجائے ایمان لانے کے, حقیقت کو جان کے جو ہے وہ اس کے اندر خلل ڈالنے لگے, آپ کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے اور لوگوں کو اور مسلمانوں کو بہکانے لگے. تو کہا میں نے تم سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر میری طرف سے جو ہدایت آئے گی تم اس کی پیروی کرو گے تو میں تمہیں دنیا کی جو ہے بادشاہت بھی دوں گا, دنیا میں مرتبہ بھی دوں گا, اور تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا کروں گا. تم تو مجھ سے ہی ڈرو, بجائے ڈرنے کے تم تو الٹا جو ہے وہ فرعون بنتے جا رہے. اور میں نے جو کتاب بھیجی اس پر ایمان لاؤ, یہ اس کتاب کی تائید میں جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی, لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ, تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو. یہ وہ کام تھے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے شروع کیا, یا آپ سے پہلے بھی کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ابھی بھی وہ ہمیں جو ہے گمراہ کیے جا رہے ہیں, ہماری کتاب سے ہٹانے کی پوری کوشش, اور اس حد تک گئے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ منسوخ کر کے آیتوں کو ہٹا کے نکال کے نئی نئی کتاب کی شکل, کبھی دین اکبری آ جاتا ہے, کبھی یہ آج کا موجودہ جو ابھی فلسفہ تمام مذاہب اکٹھے ہوں جی, تمام آسمانی مذاہب اکٹھے ہو گئے, ہاں جی طالبان. کیا ہے یہ ساری شیطانی حربیں ہیں جو ہمیں ہماری کتاب سے ہمارے دین سے ہٹانے کے. اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے, آئیے اس کو جلدی سے دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم اوقات سنا دو. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. دوسرے نے جواب میں کہا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائی. یہ دیکھ کر وہ بولا
افسوس مجھ پر، میں اس کبے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا، اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ حابیل اور قابیل کا یہ واقعہ ہے، اور قرآن نے اس کے اندر کئی چیزیں جو ہے بیان کی ہیں۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا ہے، یعنی ناحق، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا اس کے مقابلے میں، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پہ در پہ ان کے پاس کلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ تو آخری بات جو ہے یہ ہے، قرآن فہم کے لیے جتنا ہو روزانہ دہرائیں، یعنی جتنا آپ نے پڑھا ہے اس کو بار بار پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، چند آیتیں پڑھیں، ان کے ترجمے کو پڑھیں، پھر اس کو پڑھیں، پھر پڑھیں، پھر پڑھیں۔ جب بار بار پڑھیں گے تب ذہن کھلے گا، اور اگر ایک ہی بات پڑھ کے آگے چلے جائیں گے تو وہ بھول جائے گا۔ آپ کی یادداشت اتنی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسے یاد رکھیں، اس لیے بار بار دہرانا، اور جتنا پڑھا ہے اسے دہرانا ہے۔ تو آئیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سنت سب کچھ جاننے والے ہیں۔ سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم، اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب